اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن عطا فرمایا، صحت عافیت اور تندرستی کے ساتھ اپنے گھر آ کر نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق اور سعادتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ذی القعدہ کے آخر ایام چل رہے ہیں اور کچھ دنوں میں انشاءاللہ العزیز ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا۔ پھر قربانی اور حجاج کرام مناسک حج کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ قربانی کرنے والے قربانی کی تیاری میں مصروف ہو جائیں گے، اور اسلامی تہواروں میں سب سے بڑا تہوار جس کو بڑی عید کہا جاتا ہے، پھر وہ دن بھی آ جائے گا اور لوگ اپنی اپنی قربانیاں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ دراصل یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کی یادگار ہے جو آپ نے پیش فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت عرصے کے بعد بیٹا عطا فرمایا، وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جیسا بیٹا۔ اور جب جوانی کی سرحدوں پر اسماعیل علیہ السلام نے قدم رکھا تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ 3 بار یہ خواب دیکھا آپ نے۔ یہ خواب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بیان کیا ابراہیم علیہ السلام نے، تو آپ نے عرض کی بابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر دیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، جو اشارہ دیا ہے، آپ وہ کیجئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنے کے انتظامات کی، اور پھر وہ سارے معاملات، وہ سارے واقعات انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، کس طریقے سے آپ کو لٹایا گیا۔ اور پھر وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک جنت کا مینڈھا لا کر رکھ دیا، اور اس کے بعد اس مینڈھے کی قربانی ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ یہ اتنا تھوڑا سا وقت تھا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری کی دھار تیز کر لی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، اور بالکل نرم و نازک گلا۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا، تاریخ نگاروں نے لکھا کہ آپ کی عمر 12 سال تھی، بعض نے کہا 7 سال تھی، بعض نے 15 سال، یہ عمر تھی، اور انتہائی نازک نرم گلے کی کھال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تکبیر پڑھ کر چھری چلا دی تھی، لیکن یہاں چھری چلنے اور جبریل امین کے جنت میں جانے، وہاں سے مینڈھا لینے، اسماعیل علیہ السلام کو نکالنے چھری کے نیچے سے اور مینڈھا ڈالنے، یہ رفتار تھی جبریل امین کی۔ جب تکبیر کہہ کر چھری چلائی تو رب ذوالجلال نے حکم دیا، اے جبریل، میرے خلیل نے اپنا کام پورا کر دیا، اپنی قربانی پیش کر دی، اس سے پہلے کہ اسماعیل کے گلے پر چھری چل جائے جنت سے مینڈھا جنت سے مینڈھا لے کر اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکال کر وہ مینڈھا اس کی جگہ پر رکھو، اسماعیل کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ رفتار تھی جبریل امین کی، اور اس رفتار کے ساتھ حضرت جبریل امین نے یہ کام سر انجام دیا، اور وہ مینڈھا ذبح ہوا۔ جب آنکھیں کھولیں اسماعیل علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے تھے، اور جو ذبح ہوا تھا وہ مینڈھا تھا۔ یہ اخلاص تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ آج جو قربانی ہوتی ہے وہ اس اخلاص کے کروڑویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی، وہ اس اخلاص کے کروڑویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں تمہاری قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اس کی بارگاہ میں تمہارا تقویٰ اور تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں۔
جو ظاہر ہے، جو نظر آتا ہے کہ بہت بڑا جانور ہے، بہت خون نکلا ہے، بہت تڑپا تھا، بڑی طاقت تھی، یہ تھا وہ تھا، کچھ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا۔ فرمایا نہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے۔ جو پہنچنے کی چیز ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، وہ ایک ہی چیز ہے، وہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا حال پہنچتا ہے۔ اب کوئی آدمی اپنی استطاعت کے مطابق چھوٹا سا جانور ذبح کرے لیکن اخلاص کے ساتھ کر دے، لیکن ایک آدمی لاکھوں روپے کا جانور ذبح کرے لیکن نیت اس کی دکھاوے کی ہو، تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قربانی کا جانور اور گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اس کے یہاں تو دل دیکھے جاتے ہیں، اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ تو جو چیز دکھ رہی ہے، جو چیز نظر آ رہی ہے، اس نظر آنے والی چیز کی اس کی بارگاہ میں حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ وہ تو اس چیز کو دیکھتا ہے جو تم دیکھتے ہی نہیں ہو۔ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی جو دکھتا ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور جو نہیں دکھتا وہی سب ہوتا ہے، جو نہیں دکھتا وہی سب ہوتا ہے۔ تو اپنے دلوں کو صاف کر کے اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ یہ پیدا ہوا معاشرے کے اندر دکھاوے کی قربانی کے حوالے سے، کہ آپ نے جانور لیا قربانی کا، اور قربانی کا جانور آپ نے دیکھا دیگر لوگوں نے تصویریں لگائی ہیں، آپ کا جانور اس سے بہتر ہے، تو آپ اپنے جانور کی تصویر بھی سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں، واٹس ایپ پر لگا دیتے ہیں، فیس بک پر ڈال دیتے ہیں، لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ تمہارا جانور بھی صحیح ہے لیکن تم سے اچھا ہمارا جانور ہے، تمہارے جانوروں سے بڑا ہمارا جانور ہے۔ گلیوں میں گھمایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، تصویریں کھینچی جاتی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ یعنی وہ اخلاص، وہ للہیت، اور وہ جو دلوں کی کیفیت تھی، وہ ساری کی ساری لوگوں میں دکھانے کے لیے رہ گئی۔ بس یہی سب رہ گیا کہ لوگوں کو دکھایا جائے، اور لوگوں کو دکھانے کے بعد ہماری واہ واہ، اور لوگ کہیں ماشاءاللہ حاجی صاحب نے کتنا بڑا جانور خریدا ہے۔ یہ قربانی نہیں ہے۔ یہاں تو ریاکاری کی بھی قربانی کرنی ہے، یہاں تو دکھاوے کی بھی قربانی کرنی ہے، نفرتوں کی بھی قربانی کرنی ہے، حسد کی بھی قربانی کرنی ہے، اپنے دل میں جو احساس برتری ہے دوسروں کے مقابلے میں، اس کی بھی قربانی کرنی ہے۔ یہ ہے حقیقتاً قربانی، اور یہ ہے فلسفہ قربانی۔ قربانی کا مطلب یہ اور مقصد یہ تو نہیں ہے کہ اگر جانور آپ نے بڑا لیا اور بہت سارا گوشت موجود ہے اور کسی کے گھر سے گوشت نہیں آیا، وہ بھول گیا دینا، یا کوئی بھی وجہ تھی، کوئی دے کے آنے والا نہیں تھا، تو آپ واپسی میں اس کے یہاں بھجواتے بھی نہیں ہیں، یہ سوچ کر کہ اس نے بھیجا نہیں تو ہم کیوں بھیجیں۔ قربانی اس لیے تو نہیں ہوتی کہ بدلے لیے جائیں، قربانی اس لیے تو نہیں ہوتی کہ جس نے بھیجا اسی کے یہاں بھیجا جائے۔ ہو سکتا ہے جس نے نہیں بھیجا اس کے پاس تھا ہی نہیں، یا جس نے نہیں بھیجا ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے شایان شان گوشت نہیں تھا۔ بعض اوقات نہ دینے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ گوشت اس لیے بھی نہیں بھیجتے، کہتے ہیں کہ اتنا اچھا گوشت نہیں تھا کہ آپ کو بھیج سکتے، اور جس کو نہیں موصول ہوتا وہ سوچتا ہے کہ اس نے شاید ہم سے کسی عداوت و دشمنی کی وجہ سے نہیں بھیجا، اس کی نیت کتنی اچھی تھی اور آپ نے کتنا برا سوچا۔ قربانی یہ تو نہیں ہوتی، جس نے نہیں بھیجا اس کو پہلے بھیجیں۔ یہی تو انا کی قربانی ہے، یہی تو پھر نفس کی قربانی ہے۔ یہاں کچھ ضروری باتیں سماعت کر لیں۔ قربانی کے جانور خریدنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں، آپ لوگ جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے قربانی کے جانور خریدیں گے اپنی اپنی استطاعت اور حیثیتوں کے مطابق۔ کچھ باتیں ضروری یہاں سماعت کر لیں۔ لوگ بہت سارے جب قربانی کا جانور خرید لیتے ہیں پھر اس کے بعد پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا جانور خرید لیا، اب کیا کریں۔ پچھلے سال رات کے وقت ایک فون آیا ہمارے پاس کراچی سے، اور وہ بھائی کہنے لگے کہ حضرت ہم نے ایک جانور خریدا ہے، اور دیکھنے میں جانور ایسا ہے کہ اگر مارکیٹ میں منڈی میں اس کی قیمت ہو تو تقریباً 3.5-4 لاکھ روپے کا جانور ہوگا، اتنا بڑا جانور ہے، لیکن میں ابھی کچھ دیر پہلے 11-12 بجے جانور خرید کے لایا ہوں اور مجھے صحیح قیمت میں مل گیا 2.5 لاکھ کا یہ جانور، یعنی 1-1.5 لاکھ روپے کم میں مجھے جانور مل گیا، لیکن اب میں گھر لے کر آیا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس جانور کے 2 دانت پورے نہیں ہیں، تو اب میں کیا کروں۔
مجھے لگتا ہے عمر پوری نہیں ہے، دیکھنے میں بہت بڑا ہے، بہت فرب ہے، عمر پوری نہیں ہے۔ تو میں نے کہا عمر پوری نہیں ہے تو قربانی ہو نہیں سکتی، اب کیا کریں؟ کہ لگے میں واپس جاتا ہوں منڈی، ہو سکتا ہے وہ بیچنے والا مل جائے۔ انہوں نے کسی کو منڈی بھیجا کہ وہ بیچنے والا مل جائے تاکہ اس کو واپس کریں کہ یہ تو قربانی کے لائق ہی نہیں تھا۔ تو جو بیچنے والا تھا وہ اس وقت تک جا چکا تھا، وہ اپنا کام کر چکا تھا اور وہ واپس جا چکا تھا۔ اب وہ 2.5 لاکھ کا جانور ہو یا 10 لاکھ کا جانور ہو، اس کی قیمت پوری، اس کی اگر جو اس کے اندر جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری نہیں ہوں گے شریعت کی اگر، تو قربانی نہیں ہو سکتی۔ پھر انہیں وہ جانور بغیر قربانی کی نیت سے ذبح کرنا پڑا، پھر دوسرا جانور لینا پڑا۔ اونٹ کی عمر 5 سال، گائے اور بیل کی عمر 2 سال اور بکرے کی عمر 1 سال ہونا لازمی ہے جس کی قربانی ہو سکے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس گائے کی عمر 2 سال ہے؟ ہم نے تو اسے پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ جب پیدا ہوا تھا ہم نے اس وقت کوئی تاریخ نوٹ کی تھی، نہ جو بیچنے والا ہے اس نے پیدا ہوتے وقت تاریخ نوٹ کی تھی کہ اس کی اس تاریخ کو پیدائش ہوئی ہے اس جانور کی، اور اس تاریخ کو یہ 2 سال کا ہو کر اب قربانی کے لائق ہو گیا ہے۔ تو اب پتہ کیسے چلے گا کہ اس جانور کی قیمت، اس جانور کی عمر 2 سال ہو گئی ہے گائے اور بیل کی، اور بکرے کی 1 سال ہو گئی ہے، اونٹ کی 5 سال ہو گئی ہے؟ تو یہ تجربے کار ہیں، انہوں نے اس کا پیمانہ یہ طے کیا کہ اگر اس کے 2 دانت ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لیجئے وہ 2 سال کا ہو چکا ہے، اور اگر نہ ہوں تو پھر اس کی عمر 2 سال سے کم ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ جانور لے آتے ہیں، اس کے سینگ نہیں ہوتے، پھر وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اس کے سینگ ہیں نہیں ہیں، قربانی کریں نہ کریں۔ تو اگر کسی جانور کے پیدائشی سینگ ہیں ہی نہیں، اگے ہی نہیں، سینگ نکلے ہی نہیں، تو ایسے جانور کی قربانی تو ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی جانور کے سینگ تھے اور ٹوٹ گئے اور بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے، جس کو مینگ کہا جاتا ہے، جڑ سے ٹوٹ گئے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ کچھ بیچنے والے व्यापारी وہ جانور کے سینگ کاٹ دیتے ہیں خوبصورتی کے لیے، تو اگر خوبصورتی کے لیے سینگ کاٹے گئے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ٹوٹا ہے اور بالکل جڑ سے ٹوٹ گیا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ بکریاں 1 ہفتے پہلے لے آتے ہیں کہ گھر میں رونق رہے گی، جانور کی خدمت کریں گے، اس کو کھلائیں گے پلائیں گے۔ تو اس میں کچھ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بکری کے تھنوں میں دودھ ہے تو وہ دودھ نکال لیتے ہیں۔ کسی کو کہہ دیا کہ بھائی 1 ہفتہ پڑا ہے ابھی، اس کے تھنوں میں دودھ موجود ہے، دودھ نکال لیں۔ قربانی کے جانور سے نفع لینا یہ جائز نہیں ہے۔ نہ قربانی کے جانور پر سواری ہو سکتی ہے، نہ اس کا دودھ استعمال کیا جا سکتا۔ اگر کسی نے قربانی کے جانور کا اپنے گائے کا یا اپنے بکری کا دودھ نکال لیا ہے تو اسے صدقہ کرے، اور اگر استعمال کر چکا ہے تو اس کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہے۔ اور اگر اس نے جانور پر سواری کی ہے تو اس سواری کی جو قیمت بنتی ہے وہ بھی صدقہ کرنا لازم ہوگا، وہ بھی صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ تو ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں، اور اگر کوئی جانور کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو ضرور آپ پوچھ لیا کریں، نماز کے بعد یا جمعے کے دن نماز کے بعد آپ ضرور پوچھ لیں۔ شریعت کے اعتبار سے رہنمائی لینے میں کوئی شرم جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کی قربانی ضائع ہو، سوال کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو حج بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب